وہ عذر جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ نمبر 1، بیماری کی وجہ سے روزہ کی طاقت نہ ہو، یا مرض بڑھنے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیں۔ دوسرا، جو عورت حاملہ ہے اور روزے میں بچے کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ ہے تو یہ بھی روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کریں۔ اسی طرح جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اگر روزہ رکھے تو بچے کو دودھ نہیں ملتا، تکلیف پہنچتی ہے تو گزارا نہیں چلتا، تو یہ بھی روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ اسی طرح جو شرعی مسافر ہے، یعنی کم از کم 48 میل کی مسافت کا ارادہ رکھتا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ کسی نے روزے کی حالت میں سفر شروع کیا تو اس روزے کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے وطن واپس آ گیا تو اب باقی دن کھانے سے وہ احتراز کرے، نہ کھائے۔ لیکن اگر کچھ کھایا پیا نہیں تھا، وطن میں اپنے علاقے میں ایسے وقت میں آیا جب کہ روزے کی نیت ہو سکتی ہے، اور نیت جو ہوتی ہے نا وہ زوال سے تقریباً 1.5 گھنٹہ قبل، تو اس پر لازم ہے کہ روزے کی نیت کر لیں۔ اسی طرح کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس کے لیے بھی روزہ توڑ دینا جائز ہے، بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ کسی بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو، کسی کو بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار جو طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، تو اس کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہے تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، اور روزہ نہ رکھے تب بھی جائز ہے، اس پر صرف قضا واجب ہے۔ جو روزہ نہ رکھنا ہوتا ہے اس میں ایک انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے، انسان دیانتاً فیصلہ کرے کہ مجھے یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، اگر میں نے روزہ رکھا تو میری تکلیف میں ناقابل برداشت اضافہ ہو جائے، یا مجھے تو موت کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں ایسا آدمی روزہ اپنی رائے کی بنا پر نہ رکھے، جائز ہے۔ یا کسی کو کوئی طبیب ڈاکٹر وہ کہہ دے، لیکن اس میں شرط ہے کہ وہ جو طبیب یا ڈاکٹر ہے وہ دیندار ہو ایک، دوسرا اپنے فن کا ماہر ہو، یہ 2 صفات ہونی چاہیے کہ وہ ڈاکٹری میں، طب میں ماہر ہو، اور دوسرا خود دیندار ہو، ان مسائل کو سمجھتے ہوں۔ وہ اگر کسی کو کہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کا مرض اجازت نہیں دے رہا، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، روزہ نہ رکھیں۔